تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، تو چلیں یہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 126 میں، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدن آمنا، کہ اے اللہ اس گھر کو بنا امن والا، ورزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فامتعہ، تو فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم اضطرہ، پھر مجبور کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار، آگ کے عذاب سے، وبئس المصیر، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بتا رہے ہیں ہمیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنا لیا تو کہا کہ پھر دعا کی، جیسے کوئی اچھا کام کر کے بندہ دعا کرتا ہے، تو انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا یا اللہ اس گھر کو امن والا بنا، سکون والا بنا، سلامتی والا بنا، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دینا۔ ان کو پتہ تھا بیٹے کو، بچوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، اولاد کے لیے دعا کی کہ یہاں پہ جو لوگ رہیں وہ امن سکون کے ساتھ رہیں، سلامتی کے ساتھ رہیں، اور پھر کیا کریں کہ ان کو رزق کی فراوانی کرنا۔ دیکھیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یا تو جو ہے کتنی پیاری دعائیں کی انہوں نے۔ اور ویسے بھی اگر کہیں پہ سب کچھ ہو لیکن سکون نہ ہو، بڑی بڑی بلڈنگز ہوں، پارکس ہوں، ہاسپٹلز ہوں، بہت ہی خوبصورت جو ہے مناظر ہوں، فیکٹریاں ہوں، سب ہو لیکن امن نہ ہو، خوف ہو وہاں پہ، جیسے آج کل اللہ معاف کرے جو جنگ زدہ ملک ہے، کتنا خوف و ہراس ہے وہاں پہ، تو خوف و ہراس ہو تو ساری نعمتیں زیرو ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کتنی پیاری دعا کی کہ جہاں پہ امن ہو اور پھر کیا ہو کہ رزق ہو۔ تو دیکھیں وہ تو صحرا تھا، اس میں تو کیا اگتا تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہمیشہ رزق کی فراوانی رہی ہے، دنیا کے ہر حصے سے رزق وہاں پہنچتا ہے، وہاں اگتا ہے یا نہیں اگتا، دنیا بھر کے پھل، دنیا بھر کی سبزیاں، دنیا بھر کی چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور چیزیں لے کر بھی جاتے ہیں، لے کے بھی آتے ہیں۔ جو وہاں پہ جاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، ورنہ وہاں صحرا تھا، لوگ کیوں جاتے وہاں پہ؟ کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ جاتے؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا گھر بن گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی تو دنیا جو وہاں جاتی بھی تھی اور اپنا سرمایہ بھی لگاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، بس یہ کہا کہ جو کوئی کفر کرے گا تو اس کو تو میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، کیونکہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنی کی وہ محنت کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، جو ان کا، تو اللہ ان کا صلہ دے دیتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے، لیکن پھر اس کو ضرور بس ضرور اللہ کہتے ہیں میں اس کو آگ میں ڈالوں گا، اس کے لیے پھر کوئی میرا وعدہ نہیں ہے، اور جو آگ ہے وہ بئس المصیر، وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، دنیا میں دے گا سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن آخرت میں اللہ اس کو ضرور اس کو عذاب دے گا آگ کا، اللہ تعالیٰ بچائے سب کو۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 127 میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ جب اٹھا رہے تھے، یرفعو اٹھانا، ابراہیم القواعد، کہ ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیتی، گھر کی، کس کی؟ گھر کی، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل بھی، یعنی جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں، پتھر توڑ رہے ہیں، پہاڑ توڑ رہے ہیں، اس زمانے میں کوئی کرینز اور مشینری تو تھی نہیں، اور اتنی محنت کر رہے ہیں اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ جی میں بڑا کوئی کام کر رہا ہوں اور بہت تکبر ہو اور میں نے یہ کیا ہے اور میں نے یہ حقدار ہوں اور مجھ سے یہ کام لیا گیا ہے اور میں بس اب جیسے چاہوں دنیا کو ڈیل کروں، نہیں، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا کہ اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم سے قبول کر لے، اور تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کوئی فخر نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، اور بلکہ فکر مند ہوئے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔
دیکھیں جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ اس بات سے بھی وہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ قبول بھی ہو جائے، یہ بینیفیشل بھی ہو، اور جو نہیں کام کرنے والے ہوتے وہ سمجھتے ہیں یہ تو بس ہم نے کر لیا تو کوئی بہت بس اب ہو گیا، اور اب ہم کچھ کریں یا نہ کریں بس ہمارا جو ہے ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا، اب شاید ہمیں آگے کچھ نہیں کرنا. تو ایسا نہیں ہے. اور دعا انہوں کی جو ہے کنٹینیو رہی. فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، کہ بنا لے ہمیں فرما بردار، مسلمین فرما بردار، مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا. ہاں تو بنا لے ہمیں فرما بردار لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہمارے بچوں کو بھی، اولاد کو بھی، امت کیا بنا، امت مسلمہ بنا. کس کے لیے؟ لکا اپنے لیے، اپنے لیے امت مسلمہ بنا ان کو، ہماری اولاد کو بھی. اور چلیں پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں انسان ہمیشہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے، جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو بھی ملے. وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھولتا. تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کیا کر کہ ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولادوں کو بھی بنانا، ان کو بھی ایک امت بنانا، اپنے لیے فرما بردار بنانا. ہاں اور ان کو یعنی یہ وہ دعا ہے جو وہ نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نسلوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، نسلوں میں خیر اور ایمان رہنے کی دعا کرنی چاہیے. ہاں تو اور وہ دونوں جو نبی ہیں وہ یہ دعا کر رہے ہیں. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں وَأَرِنَا، اور دکھا ہم کو، مناسکنا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ دکھا ہمیں جمع ہونے کے طریقے، اور ہمیں قبول یا مناسک طریقے بتا، ہم کو حج کے طریقے بتا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہم کو حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ کو قبول کر ہماری، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ وہ دعا کر رہے ہیں. اب گھر تو بنا لیا اللہ کا، اب کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طریقے بھی بتا کہ اس گھر کو ہم کیسے جو ہے آباد رکھیں، کیسے اس میں حج کریں. یہ طریقے بتا، اور ہماری توبہ قبول کر. وہی بات ہے، نہ کوئی فخر، نہ کوئی جو ہے کیا کہنا چاہیے تکبر، نہ کوئی غرور، نہ کوئی کچھ، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، اور ہماری جو ہے ہماری اولادوں کو بھی کیا کر ایک امت بنا. ہاں تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں، 3 دعائیں مانگی گئی ہیں، اور یہ فوری قبول نہیں ہوئی. ہم تو ادھر دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی کیوں نہیں ابھی تک، کب سے دعا کر رہی ہوں، 4 دن سے کر رہی ہوں، مہینے سے کر رہی ہوں، سال سے کر رہی ہوں. نہیں، 2500 سال بعد جا کے دعا قبول ہوئی تھی. قبول تو ہو گئی تھی اسی وقت، لیکن اس کی جو وقت تھا وہ 2500 سال بعد کا تھا، اور اللہ نے ساری دعائیں قبول کی. ہاں وہ کہتے ہیں نا دعاؤں کو کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن رنگ بڑا لگتا ہے. اگر دعا قبول ہو جائے تو رنگ بڑا لگتا ہے. تو اللہ نے ان کو بڑا رنگ لگایا کہ ان کی ساری دعائیں قبول کی، اور جو انہوں نے اولاد کے حق میں بھی مانگی تھی اور ویسے بھی. تو اسی لیے اولاد کے حق میں بھی کیا کرنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے. پھر دیکھیں آگے دعا کیا کر رہے ہیں، کیونکہ دعا کیے چلے جا رہے ہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 129 میں فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھیج، یتلو علیہم، جو تلاوت کرتا ہو ان پر، آیاتی کا، تیری آیات کی، ویعلمہم الکتاب، اور جو ان کو تعلیم دیتا ہو، علم دیتا ہو کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہو، انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک تو ہی عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہا کہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہ انہوں نے دعا کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، بھیج، فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیجنا ہے، منہم، جو انہی میں سے ہو. انہی سے مراد عرب ہی سے ہو، جو اس علاقے ہی سے ہو، جو کہیں باہر سے نہ آیا ہو. ویسے بھی تمام سوائے چند ایک رسولوں کے، باقی تمام یا رسول و نبیوں کے، باقی تمام نبی اپنے ہی علاقے سے اٹھائے گئے، جو جس علاقے کا تھا، تاکہ لوگوں کو اجنبیت نہ ہو، تاکہ لوگ اس کا پچھلا کریکٹر جانتے ہوں، تاکہ لوگوں کو اجنبیت نہ ہو، اور لوگ جو ہے ان کے بارے میں علم رکھتے ہوں، تاکہ نبی اور رسول کو ان کی
लोकल ज़बान आती हो या उन्हीं में से हो तो ज़बान भी आती होगी और वो वहाँ का कल्चर भी समझता होगा। तो बहरहाल फरमाया कि इनको इनमें से इन्हीं में से एक ऐसा रसूल हो जो इन पर यानी इनको तालीम दे, इनको इल्म दे, जतलू तिलावत करता हो और फिर इनको इल्म देता हो किसकी, किताब की, और इनकी और हिकमत हो, जिसके पास हिकमत भी हो, और जो इनका तज़किया भी करे, जुज़क्की हिम, पाक करे इनको, इनकी तरबियत करे। तो देखें 2500 साल बाद ये दुआ कबूल की गई। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और क्या कहा इनको, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, उनकी दुआ की कबूलियत है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो है 2500 साल बाद एक रसूल भेजा जो ख़ुद उन्हीं अरबों में से था, जो लोगों को किताब की यानी कुरान की इल्म देता था, तालीम देता था, उन पर के कुरान को तिलावत करता था, और फिर उनकी और हिकमत थी उसके पास, उनके पास, और उनकी तज़किया करता था। ठीक है, तो ये सारा कुछ बताया। कितनी प्यारी दुआएं हैं जो उन्होंने की थी। तो सूरत जुमा और सूरत आल इमरान में भी इस दुआ को एज़ इट इज़ जो है बयान किया गया है और बताया गया है कि और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और ईसा की बशारत हूँ, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी ना कि मेरे बाद एक नबी आएगा, और ये भी कहा कि मैं अपनी माँ का ख्वाब हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इन 4 कामों के लिए मुंतखब किया गया, जो वही 4 काम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मांगे थे। वो 4 काम क्या थे? यानी आप एक उस्ताद के तौर पे आए थे, आपका जो किताब थी वो कुरान करीम है, और आपका जो अमली सिलेबस है, जो नसाब है, वो क्या है? तिलावत, यानी इसको अच्छे से पढ़ना, फिर इसको जो है इसका इल्म होना, फिर इसकी तालीम देना, और नंबर 4 तज़किया करना। तो यानी एक उस्ताद का जो काम होता है वो आपको दिया गया, और एक उस्ताद को करना भी यही चाहिए कि किताब को सिलेबस के जो है यानी जो भी सिलेबस है उसको ही पढ़ाना चाहिए, उसको सही से पहले पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ाना चाहिए, फिर लोगों की तरबियत भी करनी चाहिए। तज़किया जो होता है ना, तरबियत है, तज़किया जो है वो ज़रूरी होता है। इल्म के साथ खाली इल्म काफ़ी नहीं होता, ठीक है, इल्म के साथ तरबियत भी ज़रूरी होती है, और ख़ाली किताब भी काफ़ी नहीं होती। जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अल्लाह के किताब से मुराद कुरान पाक है। यहाँ पे देखें, कोई भी किताब हो और बताने वाला कोई ना हो, तो इसीलिए मुअल्लिम को यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ भेजा, ठीक है, और मुअल्लिम ने वो उस पर अमल करके दिखाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस किताब पर कैसे अमल करना है। ठीक है, तो हमेशा किताब को, वरना अल्लाह ताला दे सकते थे भाई हर कोई ये किताब पढ़ ले, लेकिन नहीं, साथ उस्ताद भेजा। तो इसी किताब और उस्ताद लाजिम व मलजूम है। ठीक है, इसी तरह तरबियत और इल्म लाजिम और मलजूम है। खाली इल्म हो और तरबियत ना हो, और तरबियत हो और इल्म ना हो, तो ये दोनों लाजिम और मलजूम है। फिर इसके अलावा हिकमत हो कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या जो है वहाँ पे लोगों का मिजाज है जिससे आप बात कर रहे हैं, क्या मिजाज है, क्या साइकिक है वहाँ की, लोग किस बात को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, किससे कैसे बात, सब जो है हिकमत से करना पड़ता है। जिसको कुरान करीम में जिसको हिकमत दे दी गई उसको खैर कसीर दे दी गई। तो ये 4 काम आपको बताए गए और आपने बहुत बखैर खूबी इनको अंजाम दिया।